قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اقدامی جہاد کا حکم دیا. جہاد کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے ڈیفنس میں لڑنا, ایک ہے ڈیفنس میں نہیں لڑنا بلکہ خود سے کسی پہ حملہ کرنا. تو شروع میں تو جو اسلام میں لڑائیاں ہوئی ہیں وہ ڈیفنس میں, جیسے غزوہ بدر تو ایک اتفاقی لڑائی تھی, پھر غزوہ احد ہوئی, اس میں مشرکین نے حملہ کیا, صحابہ نے کیا کیا, دفاع کیا ہے. پھر غزوہ خندق, مشرکین نے چاروں طرف سے گھیر لیا, صحابہ نے کیا کیا, صرف دفاع کیا ہے. اسی طرح صلح حدیبیہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کو ٹالا ہے, جنگ ٹلے کسی طریقے سے, ہمیں دعوت کا موقع ملے. لیکن صلح حدیبیہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے دنیا بھر میں, اور اس میں ان کو پیغام دے دیا کہ ہماری اس دعوت کے پیچھے کیا ہے, تلوار ہے. اسلم تسلم, اسلام قبول کر لو گے تو بخشش ہو جائے گی, اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر محفوظ نہیں ہو, پھر ہمارا تم سے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے, فوجیں لے کے چڑھ جائیں گے ہم. آپ نبی کے ویژن کا اندازہ لگاؤ, اتنی سی ریاست ہے مدینہ کی, چند لوگ ہیں, خطوط کس کو لکھے جاتے ہیں, ہرقل کو, بادشاہ کو لکھا جا رہا ہے, روم کے بادشاہ کو لکھا جا رہا ہے, فارس اور ایران کے بادشاہ کو, جو بڑی بڑی پاورفل ریاستیں. روم کا بادشاہ تو بہت ہی بڑی چیز تھا, وہ جیسے آج سپر پاور امریکہ سمجھا جاتا ہے نا, تو یہ امریکہ بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں تھا, کیونکہ پورا یورپ, ترکی, استنبول, پھر رشیا کی بہت ساری ریاستیں, یہ ساری اس کے ماتحت تھیں. اتنے بڑے بادشاہ کو خط لکھا جا رہا ہے ایک یتیم کی طرف سے, جو لڑائیوں بند کرنے کے معاہدے کر رہے ہیں کہ بھائی ابھی ہم کمزور ہیں, لڑ نہیں سکتے, لیکن آگے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آنے والے ہیں, صبر کرو, ٹھیک ہے نا, آنے والے ہیں. اس پر بہت سے غیر مسلم لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ ریاست کے لیے کر رہے ہو نا, یہ تو آپ کو چاہیے, حکومت چاہیے, ریاست کے لیے اس ملک پہ حملہ کر رہے ہو. اگر ریاست کے لیے حملہ کر رہے ہوتے تو پھر یوں خط لکھتے کہ تم مسلمان ہو یا نہ ہو, ہمیں تمہارا علاقہ بہرحال چاہیے. نہ نہ نہ, اس میں آپشن دیا جا رہا ہے, اگر تم توحید کے راستے کو اختیار کر لیتے ہو, اللہ کے نظام کو زمین پہ نافذ کر دیتے ہو, تو پھر ہمارا تم سے کوئی اختلاف نہیں ہے, نہ ہم تم سے ریاست چھینیں گے, ادھر کے بادشاہ تم ہی ہو. ہمیں مقصد سے مطلب ہے, ذریعہ مقصد ہمارا مقصد نہیں ہے. تبھی ایسا ہوا کہ بہت سے ملکوں نے نبی سے معاہدے کیے. طائف والے جب آئے نا نبی کے پاس, جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنا ظلم کیا تھا, جب طائف والے نبی کے پاس آئے نا معاہدوں کے لیے, تو انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت ہمارے طائف میں رہے گی, ہم ریاست آپ کے حوالے نہیں کریں گے, لیکن ہم بت پرستی بھی کریں گے اور یہ بھی کریں گے وہ بھی. نبی نے فرمایا کہ نہ, بت پرستی کی اجازت نہیں, شراب کی اجازت نہیں, زنا کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ یہ تو اسلام کے مقاصد کے خلاف ہے. لیکن باقی ساری شرطیں ان کی قبول کر لیں اور طائف انہی کے حوالے کیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی جو تلوار ہے وہ نظریے کی بیس پہ ہے, وہ خطے کی جنگ نہیں ہے, وہ خطے کی جنگ نہیں ہے. تو یہی صحابہ کی لڑائیوں میں, اگر بھائی آپ اس تو خدا کے نظام کو آپ نافذ کر دیتے ہو, پھر ہم آپ سے نجاشی نے لیا, مسلمان ہو گیا تھا نا, تو نبی نے نجاشی پہ فوج نہیں بھیجی ہے. تو یہ خوب سمجھ لیں. تو قرآن کی جب یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنو, جب غزوہ خندق میں دفاع ہوا ہے نا, تو پھر نبی نے فرمایا کہ اب ہم پہل کیا کریں گے. اب کون پہل کرے گا؟ اب تک تو انہوں نے جتنی پہل کرنی تھی کر لی, اب ان میں پہل کرنے کی سکت نہیں ہے, اب ہم پہل کریں گے. تو سب سے پہلے پہل ہوئی ہے مکہ پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 کا لشکر لے کے چڑھائی کی اور بغیر جنگ کے فتح ہو گیا. اس کے بعد پھر کچھ دفاعی لڑائیاں ہوئیں, پھر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ اب ایک مضبوط ریاست بن چکی ہے. اب اے ایمان والو تم نے کیا کرنا ہے, قاتلوا الذین یلونکم من الکفار, جو تمہارے قریبی کنٹریز ہیں غیر مسلموں کے, ان سے قتال کو شروع کرو. پھر جو صحابہ نے لڑائیاں لڑی ہیں نا, پھر وہ ہوتے 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 پھر آپ خوشخبریاں سنا رہے ہیں. یہ حدیث مجھے اتنی مزیدار لگتی ہے. قسطنطینیہ, استنبول کہاں ہے, ابھی میں ہو کر آیا ہوں نا استنبول سے, ان لوگوں نے نا وہ حدیث اپنے ایئرپورٹ پہ لگائی ہوئی ہے, قسطنطینیہ والی حدیث, ترکوں نے. بڑا مزہ آتا ہے یہ حدیث پڑھ کے. کتنا دور ہے استنبول, اور عیسائیوں کا کیا ہے, مرکز ہے, اس کو فتح کرنا آسان نہیں ہے. ہمارے نبی صحابہ کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ پہل کون کرے گا, اب ہم کریں گے. اب ان میں دم نہیں ہے ہم پہ حملہ کرنے کا, اور آپ خوشخبری سنا رہے ہیں. نعم الجیش جیش یغزو القسطنطینیہ ولنعم الامیر امیرها, فرمایا سب سے بہترین امیر وہ امیر ہے جو قسطنطینیہ پہ حملہ کرے گا, اور سب سے بہترین لشکر وہ ہے جو قسطنطینیہ کو فتح کرے گا. اس وقت سے صحابہ لگ گئے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. آپ ذرا زمین کا نقشہ دیکھو نا اور ہسٹری پڑھو, ایسا ایمان بڑھتا ہے انسان کا.
100 سال بھی نہیں گزرے. محمد بن قاسم جو تھا نا 17 سال کا تھا, اور تابعین میں ہے, اس نے حضرت ابو ہریرہ کو بھی دیکھا ہے, بہت سے صحابہ کو دیکھا ہے. 17 سال کی عمر میں اس کو بھیجا گیا. بھائی سندھ کس کے ابا کا؟ 17 سال کی عمر میں ایک لڑکا, ہمارے ہاں 17 سال میں پب جی کھیلنا سیکھ رہا ہوتا ہے بچہ, نہیں یاری بات میرا خیال ہے. لیکن اسلام نے کیسی تربیت کی یار ان لوگوں کی, ماحول تبدیل کر دیا نا اسلام نے, کیسا ویژنری بنا دیا. 17 سال کا ایک لڑکا, اس کو مشن دیا جا رہا ہے کہ راجہ داہر سے کس نے لڑنے جانا ہے؟ محمد بن قاسم نے, اور سمندر کے راستے سے جانا ہے. آیا کہاں سے تھا؟ عراق سے. عراق کا نقشہ دیکھو, سندھ کا نقشہ دیکھو, وہاں سے وہ چلا ہے بھائی. اور میپ کیسے پڑا ہوگا اس نے یار, نہیں آ رہی لوگوں کی سمجھ میں, رہنے دو. تمہارا کیا خیال ہے وہ سندھ میں بائی ایئر آیا تھا کیا, یا بغیر نقشے کے آ گیا تھا؟ یہ نقشے بنا کے کس نے دیے تھے؟ مسلمان سائنسدانوں نے. سمجھ رہے ہو بھائی, اتنا لمبا سفر, اور طے کس پہ کرنا ہے؟ گھوڑوں پہ اور اونٹوں پہ. اس کو مشن دیا گیا محمد بن قاسم. اس زمانے کے 3 بڑے مشہور ہیرو گزرے ہیں, 3 بڑے مشہور. ایک موسیٰ بن نصیر جس نے یورپ فتح کیا ہے, ایک محمد بن قاسم جو ادھر آج ہم جو مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں نا, اس کا بہت بڑا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ محمد بن قاسم کو. تو اور یہ سندھ کے لیے بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اس پورے بر صغیر میں, دہلی اور آپ کا سہارنپور اور دلی, یہ پورا بنگلہ دیش, یہ جو پورا بر صغیر ہے نا, یہاں اسلام انٹر کہاں سے ہوا ہے؟ سندھ کے ذریعے ہوا ہے. اس لیے سندھ کو باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے, اسلام کا دروازہ. یہاں سے دیبل کے راستے سے, آج بھی پورٹ قاسم کے قریب ہے نا, نام بھی اس کا پورٹ قاسم رکھا ہوا ہے, شکر ہے کوئی اچھا نام رکھا تاکہ یاد رہے. 17 سال کی عمر میں یار ایک بچہ آیا ہے, اور ایسی کی تیسی کر دی اس نے. اس کے پاس زیادہ لوگ بھی نہیں تھے, اور اتنی مختلف سمتوں میں لشکر جا رہے ہیں. ادھر جناب سندھ کی طرف محمد بن قاسم, یورپ کی طرف موسیٰ بن نصیر, وہ اسپین پہ حملہ کیا اس نے. پھر طارق بن زیاد, جبل الطارق جو ہے نا اسپین کے قریب ایک جبل ہے, اس کا نام آج کل ہے جبرالٹر. اصل میں وہ کیا تھا؟ جبل الطارق. کیونکہ 1000 سال تک اس کا نام ہو رہا ہے, تو گورے نام چینج نہیں کر سکتے, تھوڑا سا پروناؤنسیشن انہوں نے چینج کر دی. تو آپ ذرا ہسٹری پڑھو, مزہ نہ آئے پیسے کیا ہیں واپس. ہمارا ماضی بڑا خاندانی تھا یار, بڑا شاندار ماضی تھا ہمارا. تو خیر, محمد بن قاسم 17 سال کی عمر میں گیا ہے, اور دیبل سے داخل ہو کے فتح کرتا چلا گیا علاقے. راجہ داہر سے بڑی لڑائیاں ہوئی. آج بہت سے لوگ راجہ داہر کو پروموٹ کرتے ہیں, اصل تو سندھ کا وہ تھا. وہ بھائی خدا کا شکر ادا کرو تمہاری راجہ داہر سے جان چھوڑ گئی ہے, ورنہ وہ ہمیں پتہ کیا کرتا, آدھا گنجا کرتا, آدھی چٹیا ہوتی ہماری. تو سندھ والوں سے میں گزارش کرتا ہوں, اسلام پہ فخر کرو. سندھیوں سے کہتا ہوں, سندھی زبان اسلام کی برکت سے ملی ہے. سندھی رسم الخط کیا ہے؟ عربی رسم الخط ہے. سندھی زبان میں بہت سے عربی الفاظ ہیں, تو یہ مسلمانوں کی زبان ہے, ورنہ یہاں کی جو اصل زبان تھی وہ پتہ نہیں کیا تھی. اس کا تو رسم الخط یہ تھوڑی تھا جو عربی رسم الخط ہے. تو خیر, پھر بخاری میں سندھ کا تذکرہ ملتا ہے. حضرت عائشہ بیمار ہوئی ہیں, حدیث میں آتا ہے جاء رجل من السندھ الی عائشہ رضی اللہ عنہا, سندھ سے بندہ آیا حضرت عائشہ کا علاج کرنے کے لیے. تو اسلام کی وجہ سے سندھ کو عزت ملی ہے. آج دیکھو متعصب لوگ محمد بن قاسم کو چور, لٹیرا, ڈکیت کہہ رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں اصل تو یہ راجہ داہر کا ہے. تو اسلام کی وجہ سے سندھ بنا ہے. تو خیر, وہ محمد بن قاسم نے آیا نا, جب سندھ فتح کرتے کرتے ملتان تک پہنچ گیا تھا. پھر پیچھے خلیفہ چینج ہو گیا, وہ دوسرا خلیفہ آیا, وہ الگ کھوپڑی کا تھا, وہ محمد بن قاسم کا دشمن تھا. اس نے بلا کے محمد بن قاسم کو شہید کر دیا. اچھا, وہاں بھی محمد بن قاسم نے بغاوت نہیں کی. محمد بن قاسم اتنا پاورفل تھا کہ جب اس کو خلیفہ نے بلایا, وہ کہہ سکتا تھا میں نہیں آ رہا, وہ کہہ سکتا تھا کہ میں نہیں آ رہا, لیکن امیر کی اطاعت تھی. کیونکہ حدیث میں آتا ہے امیر ظالم ہو یا عادل ہو, آپ نے کیا کرنا ہے؟ اطاعت. یہ محمد بن قاسم کی ایک بہترین سیرت تھی کہ واپس گیا, امیر نے بلایا ہے. یہ نہیں کہا میں نے اتنے علاقے فتح کر لیے, اب یہ میں رہوں گا. امیر کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا, لیکن وہ گیا, اس کو قید کر کے اس کو شہید کر دیا گیا. شہید ہونے سے ایک دن پہلے اس نے پورا سندھ کا نقشہ بادشاہ کے سامنے پیش کیا ہے کہ میں ان راستوں سے گیا ہوں. نیا ہمارے استاذ جب یہ واقعہ سنا رہے تھے نا, محمد بن قاسم کا رو پڑے تھے کہ یار کیسا ویژنری آدمی تھا, قتل ہونے والا ہے, لیکن وہ بادشاہ کو سارے راز دے کے جا رہا ہے کہ میں بے شک شہید ہو گیا, بادشاہ بے شک ظالم ہے, امت کا تو فائدہ ہو نا, جو اسٹرگل میں نے کی ہے اگلے کمانڈر کو وہ اسٹرگل نہ کرنی پڑے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے. وہ اپنے ذاتی مفاد نہیں دیکھ رہا تھا کہ بھائی میں کیوں دوں نقشے تمہیں, میں نے تو چھپا لیے, میں کہاں سے گیا, کیا کیا کیا, اب تو علاقے فتح میں نے کیے, حکومت کوئی اور کرے گا تو میں کیوں کرنے دوں. نہ محمد بن قاسم نے نا سارے راز بادشاہ کے سامنے پیش کر دی.
ٹھیک ہے میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے, مجھے شہید کیا جا رہا ہے, قتل کیا جا رہا ہے, لیکن جو بھی اگلا کمانڈر ہوگا تو مسلمان نا. یہ علاقے ہم غیر مسلموں کے حوالے تو نہیں کرنا چاہتے, جو بھی ہوگا تو مسلمان, قانون تو اللہ کا نافذ کرے گا, کوئی بات نہیں. یہ سارے راز ہیں جو آپ کی خدمت میں, تاکہ اگلا کمانڈر ان نقشوں سے, ان تجربوں سے فائدہ اٹھا کے جو علاقے میں نے فتح کیے ہیں ان علاقوں کی کمانڈ اپنے ہاتھ میں لے لے, مسلمانوں کو دوبارہ نہ لڑنا پڑے. اور محمد بن قاسم جب واپس جا رہا تھا نا سندھ سے, ہندوؤں کی تاریخ بتاتی ہے ہندو پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے, اور ہندوؤں نے محمد بن قاسم کی تصویریں بنا کے سجدہ کرنا, ہندوؤں کے تو بھگوان بہت ہوتے ہیں نا, انہوں نے کہا چلو یہ بھی بھگوان ہے آج سے ہمارا. اتنا عدل و انصاف سے سندھ کو بھر دیا تھا محمد بن قاسم نے, اور اتنا اچھا سلوک کیا ہندوؤں کے ساتھ. یہ تو اب جا کے ہندوؤں نے تاریخ بدلنا شروع کر دی ہے, ورنہ آپ ہندوؤں کی پرانی کتابیں دیکھیں اس میں محمد بن قاسم کا بڑا اچھا تذکرہ ہے, ورنہ ہندو تصویر تھوڑی بناتا, تصویر بنا کے پوجتا تھا محمد بن قاسم کو. تو یہ ہمارا ماضی تھا, اور اس کی بیس کیا تھی, قاتل الذین یلونکم من الکفار. یہ جو سورہ توبہ کی آیتیں نازل ہوئی ہے نا, کہ ایمان والو اب وہ پہل نہیں کریں گے, اب پہل کون کرے گا, تم کرو گے. ایسی پہل کی ہے کہ رکنے کا نام نہیں لیا. پوری اس وقت کی, یہ جو خلیفہ ہارون رشید تھا نا, جب بادل جاتا تھا نا بارش کا, تو خلیفہ کہتا تھا کہ اے بادل تو یہاں برس یا کہیں اور برس, مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے, مجھے یہ یقین ہے جہاں بھی برسے گا نا, جو اس سے پیداوار نکلے گی اس کا خراج کس کے پاس آئے گا, وہ میرے پاس ہی آئے گا کائنڈلی, ٹھیک ہے نا. اس کا ٹیکس کس کے پاس آئے گا. ہمیں تو یہ ہوتا ہے نا, یہاں سے بارڈر کراس کر کے بادل نکل گیا, لے بھائی ہمارے ملک سے تو گیا بادل, اب کہیں اور ہی برسے گا. تو خلیفہ ہمارا کہا کرتا تھا کہ وہاں جہاں بھی جا کے برس لے, ہمارے لیے کوئی ٹینشن کی بات نہیں. یہ 100 سال کے اندر اندر ہوا ہے یہ سارا کام. حضرت عمر کے دور میں بیت المقدس فتح ہو چکا تھا, اور 22 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی. تھوڑے تھوڑے لوگ ہوتے تھے, بڑی بڑی طاقتوں سے لڑتے تھے, اتنی بڑی بڑی طاقتوں سے لڑتے تھے کہ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, انگریز خود حیران ہیں کہ ایک یتیم پیغمبر, ایک یتیم جو مکہ کی ایسی زمین میں جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے, عرب جن پہ کوئی حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا, آپس میں لڑتے اتنا تھے کہ ایک کا گھوڑا دوسرے سے آگے نکل گیا تو تلواریں نکلتی تھیں. ان میں اتنی تہذیب کیسے پیدا ہو گئی کہ تھوڑے سے عرصے میں اتنی بڑی دنیا پہ انہوں نے اتنی مضبوط اسٹیٹ قائم کر لی. اور کمال کی بات یہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پہلا بحری بیڑا تیار کیا گیا ہے سمندری جنگ کے لیے, کیونکہ نبی خوشخبری سنا چکے تھے, میری امت کا جو لشکر حملہ کرے گا نا سمندری لڑائی میں ان سب کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بعض صحابہ نے اٹھ کے دعا مانگی, یا رسول اللہ آپ دعا کریں ہم اس بحری لڑائی میں شریک ہوں. حالانکہ جس وقت آپ یہ خوشخبریاں سنا رہے ہیں اس وقت تو آپ کے معاہدے ہو رہے ہیں اور جنگ بندی کے معاہدے ہو رہے ہیں, اتنے کمزور, اور خوشخبریاں کیا سنا رہے ہیں کہ ایک بحری بیڑا تیار ہوگا عنقریب اور سمندر کے ذریعے حملہ کرے گا. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو حضرت معاویہ کو یہ فضیلت جاتی ہے. سب سے پہلا بحری لشکر کنہوں نے تیار کیا, حضرت معاویہ نے. اس کا امیر کا نام رکھا امیر البحر, جس کو آج ایڈمرل کہا جاتا ہے گوروں کی اصطلاح میں. تو بڑا شاندار ماضی تھا.